ہو جائے۔ میں آج بہت اہم باتیں آپ سے صرف 4 حدیثوں کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ اگر یہ 4 حدیثیں آپ کو یاد رہ گئیں تو سمجھیں آپ کی دنیا و آخرت کامیاب کرنے کے لیے 5ویں حدیث کی آپ کو محتاجگی نہیں ہوگی۔ ان 4 حدیثوں کو جس نے گانٹھ باندھ لی، گرہ لگا لی، انشاءاللہ یہ 4 حدیثیں اس کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ تاریخ بغداد کے اندر ذکر کیا گیا کہ علماء اعلام نے فرمایا ہے کہ 4 حدیثیں ایک بندے کی دین کی کامیابی کے لیے کافی ہیں، کفایت کرتی ہیں۔ پہلی حدیث ہے جس کو بخاری شریف کی پہلی حدیث کا بھی درجہ حاصل ہے، جس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا، رسول پاک فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی الی آخر الحدیث۔ پہلی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی پہنچتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ نیت اتنا بڑا اہمیت کا پارٹ ہے اسلام کے اندر، کیونکہ آدمی اپنے مذہب پر 3 طریقے سے عمل کرتا ہے، قولاً بات کے ذریعے سے، فعلاً یعنی کام کر کے اس پر عمل کر کے، اور تیسرا ہے نیت۔ تو 1/3 دین ہمارا اور آپ کا نیت پر ڈیپینڈ ہے۔ تو حضور پاک کی حدیث بخاری شریف کی پہلی حدیث ہونے کا جسے شرف حاصل ہے، فرمایا اس کے اندر انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ بندے کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی پہنچتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ مثلا آدمی 4 طریقے کے ہیں۔ ایک تو وہ جسے اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، جسے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، تو اس نے اپنے مال کو اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے صحیح جگہ خرچ کر دیا تو اسے ثواب ملا۔ ایک وہ ہے کہ جسے اللہ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا، علم دیا لیکن، تو اب اس آدمی نے دل میں تمنا کی، صرف نیت کی کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس آدمی کی طرح صحیح جگہ خرچ کرتا۔ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو مال نہ ہونے کے باوجود اتنا خرچ کرنے جتنا ثواب مل گیا۔ جس کو مال ہونے پر خرچ کرنے کے ذریعے سے ثواب مل رہا ہے، جو ہی اس نے نیت کی اور سچی نیت کی کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس آدمی کی طرح صحیح جگہ خرچ کرتا، تو اب اللہ اسے اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا اس خرچ کرنے والے کو عطا فرما رہا ہے۔ تیسرا وہ آدمی کہ جسے اللہ تعالی نے علم نہ دیا، صرف مال دیا، علم نہیں دیا، صرف مال دیا، اور اس مالدار آدمی نے علم نہ ہونے کی وجہ سے مال کو شراب میں، جوئے میں، سٹے بازی میں، مٹکے میں، ان ساری چیزوں میں لگا کر اپنا مال تباہ کیا، تو اب اس پر کیا ہوگا؟ اس کے مال خرچ کرنے کا ثواب تو نہیں ملے گا، جبکہ مال اس کا بھی گیا لیکن اسے گناہ ملے گا، کیونکہ اس کا مال غلط جگہ پر گیا تو اب اس پر گناہ آیا۔ چوتھا آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس نہ تو علم ہے نہ تو مال ہے، لیکن اس نے اس کو دیکھ کر کے دل میں خیال کیا، دل میں ارادہ اور نیت کی کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی اس کی طرح شراب پیتا، میں بھی اس کی طرح مٹکا کھیلتا، میں بھی اس کی طرح جوئے میں پیسے لگاتا۔ تو اس کے پاس مال نہیں ہے، نہ اس نے خرچ کیا، لیکن اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس آدمی کو مٹکے سود پر پیسے لگانے پر ملا۔ تو نیت کا کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک آدمی نے گھر بیٹھے بیٹھے نیت کر لی کہ میں مسجد کو ابھی جاؤں گا، تو جیسے اس نے نیت کر لی ثواب ملنا شروع ہو گیا مسجد جانے کا۔ نیت کا اتنا بڑا عمل دخل اسلام اور شریعت کے اندر ہے۔ تو پہلی حدیث ہوئی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی الی آخر الحدیث، کہ بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی پہنچتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ دوسری حدیث پاک، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات الی آخر الحدیث۔ حرام شریعت نے واضح کر دیا، شراب حرام ہے، صاف ہے، جوا حرام ہے،
صاف ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، غدر حرام ہے، نشہ حرام ہے، سکر کی کیفیت میں لانا اور لانے والی ہر چیز حرام ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کو ایذا پہنچانا، انہیں تکلیف دینا حرام ہے، کسی کا حق مارنا حرام ہے، کسی پر ظلم کرنا حرام ہے۔ شریعت نے حرام کو صاف صاف فرما دیا کہ یہ باتیں حرام ہیں۔ ایسے ہی حلال کے بارے میں واضح فرما دیا، دودھ حلال ہے، چوپائے جو حلال جانور ہیں ان کا گوشت حلال ہے۔ یوں ہی پانی کے وہ قطرات جو زمین سے نکلیں، آسمان سے اتریں، جو بھی صاف ستھری چیز ہے وہ ساری چیزیں پینے کے قابل ہیں، حلال ہیں۔ سارے میوہ جات، ساری سبزیاں، ترکاریاں جو انسان اپنے لیے استعمال کرتا ہے حلال ہے۔ مچھلیاں سمندر کی حلال ہے۔ غرضے کے حلال کو اللہ تعالیٰ نے اور مصطفیٰ جان رحمت شارع علیہ السلام نے واضح فرما دیا۔ تو حلال اور حرام کو چھوڑ کر ایک بیچ کے مسئلے بھی ہیں جس میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو تفصیلاً اگر سمجھا جائے تو ایک لمبا وقت جائے گا، لیکن حلال ہے یا حرام ہے جہاں شبہ پیدا ہو گیا تو اب حدیث میں آیا ہے ایسی شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینے میں بندے کے لیے اتنی بھلائی ہے کہ جس نے شبہ والی چیز کو، شک والی چیز کو چھوڑ دیا تو گویا کہ اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ تو شبہ والی چیز کو چھوڑ دینا ہے، جو حلال فرما دیا اسے اپنا لو، جو حرام کر دیا گیا اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ دوسری حدیث سمجھ آ گئی؟ تیسری حدیث پاک ہے، حضور پاک فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر درج فرمایا، کہتے ہیں رسول پاک فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ فرماتے رسول اللہ نے فرمایا ایک بندے کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو اس کی مطلب کی نہیں ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بندے کے اسلام کی خوبصورتی اور اس کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو اس کے مطلب کی نہیں ہے۔ زندگی میں اکثر لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ اپنے مطلب کی نہ ہونے والی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ دو آدمی سڑک پہ لڑ رہے ہیں، تیسرا آدمی پہنچ گیا ہے، اس کا کچھ مطلب نہیں ہے، بیچ میں ٹھہر کے آگ لگا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دو آدمی بھڑکے، ان میں صلح ہو گئی، مار اس کو رہے ہیں۔ اب یہ مار کھا کے گھر لوٹ رہا ہے اس وجہ سے کہ جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں ٹانگ اڑایا جا کے۔ ایسی دنیا بھر کی زندگی کے مرحلے ہیں۔ آدمی اپنے گھر میں مست خوش ہے، بغل والے کے گھر میں جھانکنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اب جیسے ہی پہنچا خبر لگی کہ جو ہے وہاں میاں بیوی کی تکرار ہو گئی ہے، تیسرے گھر میں جا کے بتایا، دیکھا تمہارے گھر کے بازو والے کے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا۔ ایسے ہی ہیں، یہ بہت خراب عادت کے لوگ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ارے بھائی زندگی بھر وہ آدمی اس کے ساتھ بھلائی کرتا رہا، لیکن اب اس نے زبردستی جھانکا جھانکی میں اس کی ایک خرابی پالی تو اب وہ گلی گلی گھر گھر جا کر کے بتا رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان نا اتفاقی ہو گئی۔ ایسے ہی لڑاکو ٹائپ کے لوگ ہیں، ان سے ہمیں بھلائی کی امید نہیں۔ اب لوگ کیا ہو گئے، بعد میں ان کی اچھائی پتہ چلی، برائی اس کی مسلط ہو گئی کہ یہ آدمی کیا ہے، ادھر کی ادھر لگانے والا ہے، تو یہ خود بدنام ہو گیا۔ تو زندگی کے بیشتر موقعوں پر آدمی اپنے اوپر مصیبت اسی وجہ سے لادتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کی نہ ہونے والی چیزوں میں جا کر ٹانگ دیتا ہے اور سر کھپاتا ہے ایسی چیزوں میں جو اس کے مطلب کی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اتنی مختصر رسول پاک کی حدیث، لیکن زندگی کا ایسا قاعدہ اور قانون آپ کو دے دیا، اگر آپ اس پر عمل کر لیں زندگی بھر آپ آفتوں سے، مصیبتوں سے اور بلا وجہ آنے والی ٹینشنوں سے محفوظ ہو جائیں۔ جو تمہارے مطلب کی نہیں ہے اس میں سر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، جو آپ کے مطلب کی ہے اس میں لگو۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ چوتھی حدیث پاک، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی پکا مسلمان اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اگر آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی
سگے بھائی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں. جو بھی آپ کے دنیا میں جس کونے میں بھی بسنے والا جو مسلمان بھائی ہے, جو مسلمان بہن ہے, جو اپنے لیے آپ پسند کرو وہی اپنے انجان مسلمان بھائی بہن کے لیے پسند کرو, تو زندگی کے بے شمار پریشانیوں کا دروازہ ایسے بند ہو جائے. کیونکہ جب آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہو, آپ اپنے لیے کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی آپ کی برائی کرے, تو خود آپ اپنی زبان سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی برائی کرنا چھوڑ دیں گے. کیونکہ جب آپ خود نہیں پسند کرتے کہ میرے بارے میں کوئی برا بولے, تو آپ کیسے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی برائی کریں گے؟ آپ کے دل میں یہ کبھی خیال نہیں گزرے گا کہ کوئی مجھے جو ہے قتل کرنے کا پلان ڈالے, یا میں کسی کا قتل کروں, یا مجھے قتل کیا جائے. تو جب آپ اپنے قتل کو پسند نہیں کرتے تو کوئی آدمی اپنے دوسرے مسلمان کا قتل نہیں کرے گا. جب آپ خود جھوٹ بولنے کو کبھی پسند نہیں کرتے تو آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو جھوٹا بنانے کے چکر میں کبھی نہیں الجھیں گے. اسی طریقے سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث زندگی میں ایسی خوبصورت رہنمائی کرتی ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو بات چاہے اور پسند کرے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے. یہ 4 حدیثیں جس نے اپنی زندگی میں اتار لیں, سمجھو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے, اس کی آخرت بھی آباد ہے. اور جس نے دین اور شریعت کی اتنی اہم باتوں کو سن کر انسنا کر دیا, پھر وہ زندگی بھر پچھتاتا رہے گا. یہ وہ انمول ہیرے ہیں اسلام کے کہ جن کو اپنانے سے زندگی آپ کے ایسے باغ و بہار بن جائے گی کہ دنیا والے آپ کی زندگی پر رشک کریں گے کہ کتنے پابند اور کتنے اچھے اصولوں کا یہ آدمی پابند ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دونوں جہاں کی عزتیں, دونوں جہاں کی سرمدی رحمتیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے.